حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، چنانچہ میں اور سعد بھائی بھائی بن گئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت سعد تمام انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انصار نے بھائی بندی کا رشتہ قائم ہوتے ہی اپنا جو کچھ مال اسباب تھا آدھا آدھا کر دیا اور مہاجرین بھائیوں کو دے دیا۔ حضرت سعد نے بھی اپنا مال آدھا آدھا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیش کیا۔ یہی نہیں کہ صرف مال دیا بلکہ ان کی 2 بیویاں تھیں اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ اصول کے مطابق ایک کہ تم مستحق ہو، تم جسے پسند کرو گے میں اس بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ تمہارے بال بچوں میں مال و اسباب میں برکت دے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف یہ بتا دو کہ یہاں کوئی قریب بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہاں ایک بازار ہے۔ یہ مدینے کے یہودیوں کا سب سے بڑا بازار تھا۔ حضرت سعد نے صبح ہی صبح عبد الرحمن کو وہاں کے کچھ تاجروں سے متعارف کروا دیا۔ وہاں ان کے پاس سے کچھ پنیر اور گھی لے آئے۔ تھوڑا منافع اور سچا طور طریقہ، نہ ناپ تول میں گڑبڑ اور نہ زیادہ منافع کی لالچ۔ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ نے وہ برکت دی کہ ان کے دن پھر گئے اور بہت جلد وہ زمانہ آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے تاجروں میں شامل ہو گئے۔ مدینہ میں ان کے ہم پلہ صرف 2 سے 3 تاجر ہی تھے، لاکھوں کروڑوں تک بات جاتی تھی، لیکن یہ دولت، یہ مال پرہیزگاری کے ساتھ تھا۔ کبھی بھی اس مال نے انہیں اللہ کے راستے میں جانے سے نہ روکا۔ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتے، سر کٹانے میں پیش رہتے، زکوٰۃ دیتے، صدقات نکالتے اور اس شان سے کہ لاکھوں خدا کی راہ میں لٹا دیتے۔ ایک دن میں 30 غلام آزاد کرواتے۔ ایک دفعہ اپنی ایک جائیداد 40,000 دینار میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ فروخت کی، اور جب یہ رقم آئی تو سب کی سب خدا کی راہ میں لٹا دی۔ سورہ برات نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی تو انہوں نے اپنا نصف مال صدقے میں پیش کر دیا، اور پھر 2 مرتبہ 40,000 دینار خدا کی راہ میں لٹا دیے۔ اور ایک جہاد کا موقع آیا تو 500 گھوڑے اور 500 اونٹ حاضر کیے۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے 40,000 درہم دیے۔ اس کے باوجود ہمیشہ ڈرتے رہتے کہ دولت کی برائی نہ لپٹ جائے۔ ایک بار ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ اے ام المومنین، مجھے ڈر ہے کہ مال کی کثرت مجھے کہیں تباہ نہ کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاؤ، کبھی بھی اپنا ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے سے نہ روکو۔ ایک دفعہ ان کا تجارتی قافلہ مدینے آیا۔ اس میں سامان کے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے اور بہت بڑا کاروان تجارت تھا کہ بازار الٹ پلٹ ہو گیا۔ مدینے میں شور و غل مچ گیا، جدھر جاؤ یہی ذکر، جہاں بیٹھو جس محفل میں جاؤ ان کے مال کا تذکرہ، نہ جانے کتنا منافع ہوگا۔ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے۔ کسی نے یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آ کر کہہ دی۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا قافلہ، صرف اس کا سامان تجارت ہی نہیں بلکہ ایک چیز، تمام اونٹ اور ان کے تمام پلان تک سب اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ مدینہ میں غلہ باہر سے آتا تھا اور بڑے اچھے داموں پر بکتا تھا۔ یہ تو اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جتنا منافع چاہتے کما سکتے تھے۔ اگر ذرا مال کو روک لیتے، قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، مگر خدا کا ڈر ہر بات پر غالب تھا۔ روکنا یا مصنوعی قلت پیدا کرنا دور کی بات، انہوں نے تو پورا کا پورا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ اللہ کے رسول کا کھلا ارشاد ہے کہ جو شخص کھانے کی چیز اس واسطے جمع کرے گا کہ قیمت بڑھ جائے گی تو مسلمانوں کے ہاتھوں بیچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو افلاس اور جذام جیسی بیماری میں مبتلا فرمائیں گے۔ چیزوں کی مصنوعی قلت پیدا کرنا گناہ ہے، اس میں ضرورت کی ہر چیز شامل ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو روک لینا یا سڑا گلا کر پھینک دینا کہ دام چڑھ جائیں گے تو پھر بیچیں گے تو یہ بہت زیادہ سنگین گناہ ہے۔ عبد الرحمن سے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، پوچھا گیا کہ آپ کی کاروباری کامیابی کا راز کیا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ میں کم سے کم منافع پر اپنا مال فروخت کر دیتا ہوں۔ کبھی منافع میں صرف وہ رسی لیتا ہوں جو پالان سے باندھی جاتی ہے۔ اسلام میں سرمایہ یا مال ناپسندیدہ چیز نہیں۔ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ دولت مند تھے۔ خود حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ حال تھا کہ ان کے استبل میں 1000 گھوڑے تھے، ان کے علاوہ ان کے پاس 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں تھیں۔
پھر مال تجارت بھی تھا۔ حضرت زبیر بن عوام کے ایک ترکہ کی قیمت 50,000 دینار تھی، 1,000 گھوڑے اس کے علاوہ تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روزانہ کی آمدنی صرف عراق کی جائیداد سے 1,000 دینار روزانہ تھی، اور حضرت عثمان کی شہادت کے دن ان کے محافظ کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم موجود تھے۔ وادی حنین اور وادی نہر میں 2 لاکھ دینار کے لگ بھگ جائیداد تھی، اور بہت سے اونٹ اور گھوڑے بھی چھوڑے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس 1 لاکھ دینار کی جائیداد تھی اور سونے چاندی کی اینٹیں تھیں۔ حضرت علی بن منبع نے 50,000 دینار اور 3 لاکھ درہم کی جائیداد ترکے میں چھوڑی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے میں کبھی بھی 1 پائے کی بھی کمی رہ گئی ہو۔ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے کہ پرہیزگاری کے ساتھ مالداری ہو تو کچھ برائی نہیں، دل کا خوش رہنا بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت عطا فرماتے ہیں جب وہ آمین اور صادق ہوں۔ ناظرین گرامی، اللہ سے جب بھی مانگیں حلال کا رزق مانگیں، اور اپنے مال کو بیچنے میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی جھوٹی قسم نہ اٹھائیں، کیونکہ مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل اردو ایڈوائزر پر پہلی بار تشریف لائے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔